ليس منه فهو رد رواه مسلم. کرو یار. تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معلّہ کلمے اللہ مالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی قابل قدر قابل احترام محترم بھائیو دوستو بزرگو عزت و احترام دلائے معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے. رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو ادا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. رب ارض و سما سنن تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت انس دے نال تشریف فرما اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے. اجدہ تبلیغی و اصلاحی پروگرام جو مرکزی جمعیت اہل حدیث دے زیر اہتمام ہے میرے بڑے ہی مکرم اور محترم بھائی عبدالباری ذوق صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل پتو کی اور میرے بڑے ہی قابل قدر اور قابل احترام فضیلت الشیخ میرے بھائی مولانا حسن محمود کمیر پوری صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور دیگر احباب جماعت یا جماعت دے عہدیداران اللہ سب دیاں محبتاں قبول فرما لے. جس طرح کہ میں تو صحاباب دے سامنے کلام مقدس دی آیت ہے اور نبی پاک دا ایک فرمان ہے. یہ حدیث جو میں تو صحاباب دے سامنے رکھی ہے بہت ہی اہمیت والی حدیث ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہوں دی شخصیت کسی تعارف دی محتاج نہیں ہے. امام احمد بن حنبل دے بارے تدریب الراوی والے نے لکھے ہے کہ امام احمد بن حنبل وہ عظیم شخصیت سن جنہوں نے سرکار مدینہ دیاں 7.5 لاکھ احادیث زبانی یاد سن. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند احمد دے اندر 30,000 حدیثاں درج فرمائیاں نے. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہاں نے کہ جس بندے نو یہ 3 حدیثاں سمجھ آ گئی ہیں نا تو سمجھی انہوں پورا دین اسلام ہی سمجھ آ گیا. انہوں نے پہلی حدیث جنہوں امام بخاری صحیح بخاری دے شروع چ لے کے آئے کہ انما الاعمال بالنیات. انہوں نے جنہوں یہ حدیث سمجھ آ گئی انہوں بھی پورا دین اسلام سمجھ آیا. اور انہوں نے دوسری حدیث نعمان بن بشیر دی ہے الحلال بین والحرام بین بین ذالک متشابہات. انہوں نے جنہوں یہ حدیث سمجھ آ گئی انہوں پورا دین اسلام سمجھ آیا. انہوں نے پھر تیسری حدیث جڑی میں پڑھی ہے کہ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. انہوں نے کہ جنہوں یہ حدیث کے ہر کم جس کام تے سرکار مدینہ دی مور سبتے و شرف قبولیت نو پہنچ دے اور اس تو علاوہ کوئی بھی عمل
جو انسان اپنی سوچ نال کرتا ہے، اپنی مرضی نال کرتا ہے یا اپنی عقل تے پرکھتا ہے، خدا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں بلکہ مردود ہے۔ آدھے جنہوں یہ حدیث سمجھ آ گئی انہوں پورا دین اسلام سمجھ آیا ہے۔ اور میں جڑی بات تھوڑے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ایک بچے نے ماشاءاللہ اللہ کی کلام مقدس پر اپنے سینے سے محفوظ کیتا ہے، وہ بھی بڑے بابرکت سینے ہوتے ہیں جنہاں چہرے کا قرآن محفوظ ہوتا ہے، اور اللہ کے قدر بھی اللہ ہم سینہ بھی خاص نہیں کرتا، بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر والدین کی محنت ہوتی ہے۔ اور میں بات شروع کرا ذرا توجہ کرو، حدیث صحیح بخاری کی والنبی مریت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم قلت ولا فکرتی فابواہ یحبدانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ نبی پاک کہندے نے کہ بچہ دین اسلام تے پیدا ہوندا ہے، دین فطرت، یہودیاں دے گھر پیدا ہوندا ہے، یہودیاں دا ماحول ملیا یہودی بن گیا ہے، عیسائیاں دا ماحول ملیا عیسائی بنیا ہے، مجوسیاں دا ماحول بنیا تے مجوسی بن گیا ہے۔ آدھے نے کہ بچے نو ماحول چاہیے، بچہ کورا کاغذ ہے، ریٹن تے اسی کرنے ہیں نا، ماشاءاللہ ان بچے نو موبائل لے کے دیتے نے کہ جی حافظ بنن گے بھائی، ماحول خراب کر دے، اور اپنے بچے نو مسجد دا ماحول دیو گے انشاءاللہ اس بچے دی طرح حافظ قرآن ہو جان گے۔ اور نبی پاک دی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم دے اندر وان نبی حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عملہ، نبی پاک اندر جدو بندہ فوت ہو جائے نا سارے عمل منقطع ہو جاندے نے، تین عمل پھیلا دیندے نے، نفع بخش علم، صدقہ جاریہ، ولد انسان یدعو لہو، نیک اولاد چھٹ گیا او دلی صدقہ جاریہ، حافظ قرآن بنا گیا، عالم دین بنا گیا۔ بلکہ ابن ماجہ چ لکھے ہے سرکار آندے نے اتھے بندے دا درجہ بلند ہوندا ہے، آندہ یا اللہ اتھے تے نیکی نہیں کیتی ہے درجہ کیویں بلند ہویا ہے؟ اللہ آندہ جڑا پیچھے حافظ قرآن چھٹ کے آیا سائیں، عالم دین چھٹ کے آیا سائیں، انہیں تیرے لیے مغفرت دی دعا دنیا تے کیتی ہے، اسی ایتھے درجہ بلند فرما دیتا۔ تے میرے بھائیو جی آپا میں درجے بلند کرانے نے تے منڈیاں نو حافظ قرآن بناؤ، مسجد لے کے آؤ، مسجد دا ماحول دیو۔ تو اللہ کو دعا ہے جس بچے نے قرآن حفظ کیتا ہو دا والد بھی بڑا مبارک دے مستحق لوگ نے، اللہ اس بچے نو حافظ قرآن بنایا، اللہ عالم دین بھی بنا دے۔ اور جڑی بات میں کرنا چاہنا ہوا اور ریلیٹڈ ہے ربیع الاول دے حوالے نال، پورے پاکستان دے اندر عجیب ماحول ہوندہ ہے جدو ربیع الاول دا سٹارٹ ہوندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تے کس بندے نے اختلاف ہو سکتے ہیں؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد ایک بات لکھی ہے، وہاں نے کہ ادھے تے پوری دنیا دے اتفاق ہے کہ سرکار مکے پیدا ہوئے نے ادھے شک ہی نہیں، عامل فیل والے سال پیدا ہوئے نے ادھے بھی کوئی شک نہیں، وہاں نے پوری دنیا دے تے متفق ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ۔ لیکن اختلاف لوگوں نے ڈیٹ تے بھی کیتا ہے تے مہینے تے بھی کیتا ہے، نہ ڈیٹ کوئی متعین ہے نہ مہینہ متعین ہے۔ بہت سارے یار لوگ امام سیوطی دے بارے آخدے نے کہ وہ شیخ الاسلام نے امام سیوطی دے بارے آخدے نے کہ انہوں نے حالت بیداری جو نبی پاک البخاری پڑھی ہے، اور امام سیوطی دی بڑی مشہور کتاب ہے خصائص کبریٰ، وہ دے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ میرے محبوب دی پیدائش 12 رمضان نو ہوئی ہے۔ امام سیوطی آندے نے کہ نبی پاک دی پیدائش دا دن 12 رمضان ہے، اور بہت سارے لوگ پیر عبدالقادر جیلانی دے معتقد نے، اور وہ آندے نے کہ میرے نبی پاک دی غنیت الطالبین جو انہوں دی مشہور زمانہ کتاب ہے، وہ آندے نے کہ نبی پاک دی پیدائش میرے نزدیک 10 محرم نو ہوئی ہے۔ امام سیوطی آندے نے کہ 12 رمضان نو ہوئی ہے، پیر عبدالقادر جیلانی آندے نے 10 محرم نو ہوئی ہے، یعنی ربیع الاول دا تے مہینہ ہی خاص نہ رہا نا انہوں دے نزدیک۔ اور پھر محلہ ابن حزم مشہور کتاب ہے امام ابن حزم دی، امام ابن حزم آندے نے کہ نبی پاک دی پیدائش میرے نزدیک 8 ربیع الاول ہے، اور پھر اہل تشیع آندے نے کہ ساڑھے نزدیک نبی پاک دی پیدائش 17 ربیع الاول ہے۔ ابن عبدالبر الاستیاب دے اندر وہ آندے نے کہ ساڑھے نزدیک نبی پاک دی پیدائش 2 ربیع الاول ہے، اور البدایہ والنہایہ
حافظ ابن کثیر بھی 8 ربیع الاول دے قائل نے. پھر انہوں نے اقوال ذکر کیتے نے, کوئی 10 دا قائل ہے, کوئی 12 دا قائل ہے, کوئی 8 دا قائل ہے, کوئی 9 دا قائل ہے. اور جدید تحقیق محمود فلکی پاشا, صفی الرحمن مبارک پوری اور دیگر انہوں نے کہ نبی پاک دی پیدائش 9 ربیع الاول ہے. اتنے مختلف ڈیٹا ہوئیاں, پتہ لگا کہ مہینہ بھی خاص نہیں تے ڈیٹ بھی خاص نہیں. تو جڑا دن انہا ماشاءاللہ شد و مد نال منایا جائے تے پھر وہ دی ڈیٹ کس طرح اختلاف ہو سکتا ہے کہ کوئی انہوں 9 ربیع الاول کہے, کوئی انہوں 12 ربیع الاول کہے, کوئی 17 ربیع الاول کرے, کوئی 8 کہے, کوئی 2 کہے, کوئی محرم کہے, کوئی رمضان کہے. لیکن قابل غور اور جڑی بات ہے کہ نبی پاک دی پیدائش سے وفات کے کسی نے اختلاف نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات 12 ربیع الاول ہے. یعنی نبی پاک دی وفات دا دن 12 ربیع الاول ہے. اور پاکستان دا 12 ربیع الاول کیسا ہے, مدینے دا 12 ربیع الاول کیسا ہے, زمین اسمان دا فرق ہے. ایتھے کسی دا ابا فوت ہو جائے, شادی رکھی ہوئے کینسل کر دینا جی, جو ابا جی فوت ہو گئے اگلے مہینے رکھاں گے. امی فوت ہوگی, شادی اگلے مہینے رکھاں گے. امی دا دکھ ہے, ابے دا دکھ ہے, تے سرکار دی وفات دا کسی نے کوئی دکھ نہیں ہے کہ نبی پاک دی وفات 12 ربیع الاول ہے. اور تسی دیکھو کہ 12 ربیع الاول نو نبی پاک دی کنڈیشن کیا ہے, نبی پاک دی کفیت کیا ہے. آؤ ذرا توجہ فرما, نبی پاک دی بیٹی دی کفیت کیا ہے, حضرت ابو بکر صدیق دی کنڈیشن کیا ہے. دن 12 ربیع الاول ہے, ساڑھے ہاں تے 12 ربیع الاول دی شکل ہی بگڑ گئی. عجیب سسٹم ہے. شہران جب پہاڑیاں دے مقابلے اندر بھی کدی ٹیٹ پہاڑی ہے انہوں انعام ملتا ہے. عجیب سسٹم ہے. والٹن ایک دفعہ میں گیا افضل عزیزی صاحب کو, تو اتھے گلی چے گاواں بنیاں سی, وہ بھی 12 ربیع الاول تے جناب انہوں دی قربانی ہونی ہے. یعنی غلو دی بھی کوئی حد ہوندی ہے, افراد دی بھی کوئی حد ہوندی ہے. آؤ ذرا توجہ فرماؤ. امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث حسن درجے دی روایت, ذرا توجہ کرنا, ذرا غور کرنا, ذرا فکر کرنا, ذرا تدبر فرمانا, ذرا تفکر فرمانا. مومنہ دی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعن عائشہ قالت, مومنہ دی ماں اما عائشہ دیا نے کہ رأیت رسول اللہ وَهُوَ بِالْمَوْتِ, آنے 12 ربیع الاول والا دن نے میں نبی پاک دی کنڈیشن بھی ویکھیے, میں نبی پاک دیاں بے قراریاں بھی ویکھیاں نے, میں نبی پاک دیاں ٹینشناں بھی ویکھیاں نے, میں نبی پاک دیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کفیت بھی ویکھیے کہ نبی پاک نے میں ویکھیا اندہو قدہن فیہ ماءن, نبی پاک نے کول پیالہ رکھے آئے, اس پیالے دے اندر پانی ہے. اور میں سرکار مدینہ نوینیا, میں آمنہ دے لال نوینیا, آدھوں جانا دے سردار نوینیا. 12 ربیع الاول والے دن نبی پاک دیا بے قراریاں کنیاں نے, پریشانیاں کنیاں نے. ابھی میں بیک رہی سا وَهُوَ يَدْخُلُ يَدَاهُ فِي الْقَدْحِ, نبی پاک اس پیالے دے اندر بار بار ہاتھ پھیلا رہے نے. نبی پاک کو پانی والے پیالے دے اندر بار بار ہاتھ داخل کر دینے, اینا سخت بخار ہے. آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ ثم يمسح وجهه بالماء, اور نبی پاک کو پانی بار بار چہرے تے پھیری جا رہے نے, اور ٹھنڈا پانی پکڑ پکڑ کے نبی پاک چہرے تے لا رہے نے. اینا بے قراری والا دن میرے نبی دا 12 ربیع الاول والے دن, اے سخت بخار میرے نبی پاک کو 12 ربیع الاول والے دن, طبیعت خراب نبی پاک دی 12 ربیع الاول والے دن. مومنہ دی ماں پریشان دن 12 ربیع الاول دائے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کنڈیشن کی ہے. آج سرکار مدینہ کی فرما رہے ہیں اللہم انی علی منکرات الموت او
سقرات الموت آ سرکار مدینہ بار بار آسمان والوے لے آ نبی پاک دعا پہ کر دے لے اللہ سونیا موت والیاں کاٹیاں آسان فرما دے اللہ سونیا موت والا معاملہ آسان فرما دے آ نبی پاک تے نی ٹینشن دے اندر لے اور ایتے پاکستان دا 12 ربیع الاول ویکھو بندہ حیرانی ہو جاندا ہے بندہ پریشانی ہو جاندا ہے ایک صحیح بخاری دی حدیث پڑھن لگا وا ذرا توجہ کرنا مومنہ دی ماں اما ایسانیہ نے وَأَنْ أَيْسَةَ قَالَتْ مومنہ دی ماں اما ایسانیہ نے کہ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں فوت ہوئے نے نبی پاک آخری گھڑیاں دے اندر نبی پاک آخری ویلے دے اندر نبی پاک آخری کنڈیشن دے اندر کہ انہو لبین حاکنتی و داکنتی پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی موت دا نقصہ مومنہ دی ماں نے دسے ہے بلکہ صحیح بخاری دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری ویلے دے اندر اپنی امت دا سوچ رہنے وسیعتاں فرما رہنے نصیحتاں کر رہنے آدھنے تاری دار چادر نبی پاک نے لئی ہوئی ہے اور اس بے قراری دی حالت دے اندر نبی پاک کدی چادر تھلے اتار رہنے کدی چہرے تلے رہنے اور نبی پاک کی فرما رہے سی کہ لعن اللہ الیہودا والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اللہ یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنت کرے جنہ اپنے نبیاں دیاں قبران و سجدہ گاہ بنایا ہے حضرت ام سلمانیہ نے نبی پاکہ میں سی ملقت ایمانکم نبی پاک نے سی میرے امتیو او غلامہ دا بھی خیال کرے آجے الصلاة نماز دی حفاظت کرے آجے الصلاة نمازہ 5 پڑھے آجے 12 ربیع الاول نو تے نماز دی ویسی چھٹی ہوندی ہے بندہ انہا کچھ کرے بھی پھر نماز بھی پڑھے کنے کو لوگ نماز پڑھ دینے 12 ربیع الاول نو سڑکاں تے راش ہوندہ مسجداں ویلیاں کئیاں مسجداں جدان ہی نہیں ہوندی تسی آنکھوں کے حیران ہو گے کہ سارے تے سڑکاں تے آئے ہوندے نے مسجدیں کون جائے بھئی نماز کون پڑھے سارا دن گزر جاندہ ہے نبی پاک آخری ٹائم تے کہہ رہے ہیں 12 ربیع الاول نو نماز دا خیال کرو نماز دا خیال کرو ایتھے زور گئی عصر گئی مغرب گئی ان الصلاة قانت للمؤمنین کتابا موقوتا چکری کوئی نہیں جی سرکار کے غلام ہے سرکار دے غلام بے نماز ہوندے نے اور سرکار دے غلام بے دین ہوندے نے سرکار دے غلام اور نبی پاک دی محبت کیا عقیدت کیا اسی تو صرف دعویٰ ہی کیتا سانوں نہیں پتا نبی پاک دی محبت کیا ہے عقیدت کیا ہے پاجی جنہ محبت کیتی ہے کہ قدان ہو اپنایا ہے حضرت علی سواری دے چڑھے مسکرائے نہ حجی حضرت جی کو چکر دے کو نہیں مسکرائے کیوں ہو آدھے سرکار نو ویکھے ہی ہے میں سے انہوں آدھے نے محبت حضرت عبداللہ بن عمر جیسے آپ بٹن اوپر لا کھلا ہی رکھے ہے حضرت جی تسی کیوں رکھے ہے آدھے سرکار دا کھلے ہی ویکھے ہے انہوں آدھے نے محبت عجیب محبت ہے عجیب محبت دا بھوت سوار ہے کہ دین دی شکل ہی بگڑ جائے دین نو کو نئی شکل دے دیتی جائے دین نو کو دوسری شکل دے دیتی جائے امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ اگے فاروق اعظم صاحب دس رہے سی نا نبی پاک دی پیدائش دا مقصد میں تو ایک مثال دے وہاں گل سمجھ آئے کئی بری گھر چ پرونے ہوندے نا پرونے مہمان تے جڑے بڑے بڑے سیانے بندے گھر دے ہوندے نے انہوں نے پتہ ہوندا بھی کی لین آئے نا انہاں دا کوئی مقصد ہے وہ روٹی روٹی کھا کے کلے بہ کے گلاں گلاں کر دے نے بھی بھائی انہاں دا کوئی کام ہے اچھا وہ گھر والے نوں پتہ ہوندا بھی مہمان آئے کیوں نے جڑے جڑے بال نے لڈیاں پاؤندے پھردے ہوندے نچدے پھردے ہوندے نے تانوں کی ہویا ہے تسی بڑے خوش ہو نے کہ ساڈے گھر مہمان آئے نے ہوندے تو تسی کیوں نچدے ہو کہ ساج زردہ پکنا ہے حلوہ پکنا ہے کڑاہ پکنا ہے کھانے چنگے پکن گے
ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਆਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਖਾਣੇ ਚੰਗੇ ਪੱਕਣਗੇ ਅੱਜ। ਬਸ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कफियत बयान दा करना वा। अब 12 रबीउल अव्वल वाला दिन मेरे नबी ते बड़ा अजीब गुजरिया है। बेकरारी दी हालत दे अंदर गुजरिया है, अब बुखार दी हालत दे अंदर गुजरिया है, अब टेंशन दी हालत दे अंदर गुजरिया है, अब परेशानी दी हालत दे अंदर गुजरिया है। बल्कि नबी पाक दी बीवी ते मोमिना दी मां अम्मा आयशा आज सही बुखारी दे अंदर, आज सही मुस्लिम दे अंदर वा अन आयशा ता अन मोमिना दी मां अम्मा आयशा दियां ने के अन्ना समीतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदने मैं नबी पाक को सुनिया है। आज सरकारे मदीना जदों आखिरी वेला है सी, आखिरी घड़ियां है सन, आखिरी मिनट है सन वा असगत इलैहि, आ मैं नबी पाक वाल चुकिया, मेरा मुंह नबी पाक सल्लल्लाहु, मेरा कान सरकार दे चेहरे दे करीब है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मैं आवाज सुनी है इस वास्ते के वाहु वा मुस्निदुन इला सदरिहा। नबी पाक मेरे सीने दे नाल टेक ला के बैठे हुए ने। नबी पाक दी बीवी भी टेंशन दे अंदर ते सरकार खुद भी टेंशन दे अंदर ते नबी पाक इस हालत दे अंदर की पढ़दे ने। आ मोमिना दी मां आंदियां ने मैं सुनिया है आ सरकार की फरमा रहे ने और मेरा अकीदा एवे आ नबी पाक गुनाहां तो पाक ने, मेरा अकीदा एवे नबी पाक गुनाहां तो मुनद्दा ने, मेरा अकीदा एवे नबी पाक गुनाहां तो मुबर्रा ने, मेरा अकीदा एवे नबी पाक दी जात भी बेऐब है, नबी पाक दी बात भी बेऐब है और मेरा अकीदा एवे सरकारे मदीना दी जात मासूम है और पाक पैगंबर इसके बावजूद कह रहे ने आखिरी लम्हे दे अंदर, आखिरी घड़ियां दे अंदर आ दिन 12 रबीउल अव्वल दा है कि अल्लाह मगफिरनी वरहमनी, अदन या अल्लाह मेरे ते रहम ही कर दे, अल्लाह मैनू माफ ही कर दे। ये इमामुल अंबिया कह रहे ने, नबियां दे नबी कह रहे ने, हसन हुसैन दे नाना जी कह रहे ने, फातिमा दे बाबा जी कह रहे ने अल्लाह मगफिरनी वरहमनी व अलहिकनी बिर्रफीक। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन अल्लाह दे नाल राबता हो रहा है कि रब्बा सोनिया मैं मुहम्मद नू भी माफ कर दे, अल्लाह सोनिया मैं मुहम्मद नू भी रहम फरमा दे, अल्लाह मैनू अपने कोल ही बुला ले। नबी पाक बार बार दुआ कर दे ने। एक कंडीशन नबी पाक दी 12 रबीउल अव्वल वाले दिन ने आ साडी किवें दी मुहब्बत है ना आ पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नाचीदा नू खत्म करना है ने। नबी पाक दी बेइज्जत दा मकसद है वे आ नबी पाक फरमांदे ने अदरा गौर करना सही मुस्लिम दे अंदर व अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजर सुमबामीरु शैतान। नबी पाक कहंदे ने लोगो आ घंटी दा बजड़ा भी शैतान दा साथ हुंदा है। आ नबी पाक दी हदीस अबू दाऊद दे अंदर जरा तवज्जो करना मुसन्द अहमद दे अंदर व अन इब्न अब्बास क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जुनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास ने सरकारे मदीना ने फरमाया कि इन्नल्लाह हर्रम
علیکم الخمر والمیسر والقوبا. نبی پاک نے میرے امتیو اللہ دے نبی فرما رہے نے سرکار مدینہ شراب بھی حرام ہے اور جوا بھی حرام ہے. سرکار آدھے نے ٹول دا بجانا بھی حرام ہے. بلکہ نبی پاک آدھے نے امحق المدامیر میں تے تبلے توڑن آیا ماں میں سرنگیاں تے باجے گاجے توڑن آیا ماں. اے میرے نبی پاک دی مقصد ہے. اور تسی کیسی محبت کر دے ہو اور نبی پاک دے نا تے چھینے بجاؤ تامی ٹھیک ہندہ ہے ڈھول بجاؤ تامی ٹھیک ہندہ ہے لڑیاں پاؤ تامی ٹھیک ہندہ ہے. بلکہ نبی پاک دی صحیح بخاری دی حدیث ہے لا یکونن من امتی اقوام یستعلون الہر والحریر والخمر والمعادی. نبی پاک اندر لوگوں زنا بھی حرام ہے شراب بھی حرام ہے. نبی پاک اندر ریشم بھی حرام ہے. سرکار فرما دینے موسیقی بھی حرام ہے. کینٹی ٹن ٹن وجدی ہے نبی پاک اندر شیطان دا ساز ہے. یہ تے چھن چھن بھی ہوئے تے جائز ہوندہ ہے. بلکہ نبی پاک فرما دینے نسائی دے اندر کہ لا تدخل الملائکہ بیتن فیہ کا نبی لا تدخل الملائکہ بیتن فیہ جلجلن. نبی پاک نے جس گھر دے اندر بی بی پذیبہ والی ہوئے جدی پذیب چھن چھن کر دی ہوئے اللہ دی رحمت دا فرشتہ ہی نہیں آؤں. یہ سرکار دے فرمان نے تے ساڑی محبت ویکھ لو. اسی سرکار دے نا دے ٹھول بجائی جانے ہیں 12 ربی الاول دے اندر سرکار دے نا دے نچی گئی جانے ہیں. وہ گھنٹی ٹن ٹن کر دی وہ نجائز ہے. ایڈا وڈا چھڑا چھڑکنا وجدا ہے وہ جائز ہے. کیا کفیت ہے بھائی کیسا دین سمجھو بھائی. امام کائنات محمد رسول اللہ ایسے بڑا بڑا ایونٹ ہے نا پاکستان اسی تے بچپن جہاں ہونی کام ود بود گیا کونی. اے پاکستانی جڑی قوم میرے جدوں دے موبائل آئے نے انہاں دی بھی مت مت ماری گئی بیچاریاں دی. انہاں نوں بھی عقل شکل کوئی نہیں مڑ گیا جویں نا بندہ پتہ نہیں کی ہو ستریا بتریا جا نہیں جاندا بندہ سن من جہا ہو جاندا ہے. چنگے بھلے سمجھدار یہ بھی اپنے منڈیاں دی برتھ ڈے کردے نے. چنگے بھلے نمازی نموزی یہ کون برتھ ڈے کردے نے. من تشبہ بقوم فهو منهم وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد. نہیں بانے جڑا مشابت کردہ جنہاں نالوں نہ عیسائی کردے نے برتھ ڈے منان دے نے. انہاں نے انی کو برتھ ڈے کی تھی انہوں نے سرکار دے نام دے بھی کیک آ گئے. وہ خدا دا خوف کرو. اگر چلو بات سمجھو اگر یہ بات ہے بہت بڑا ایونٹ ہے نا 12 ربیع الاول والے دن اگر حدیث کا مطالعہ کرنے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تہجد دا ذکر حدیث دے اندر ہے. نبی پاک دی نماز دا ذکر حدیث دے اندر ہے. نبی پاک دی تہجد دیاں رکعتاں دا ذکر حدیث دے اندر ہے. نبی پاک وتر کتنے پڑھتے نے حدیث دے اندر. ایک وتر پڑھے ہے حدیث دے اندر. 3 وتر پڑھے نے حدیث دے اندر. سجدے دی کیفیت کی حدیث دے اندر. قیام کی کیفیت کی حدیث دے اندر. نبی پاک دا رکوع کیسا حدیث دے اندر. نبی پاک دا چہرہ کیسا حدیث دے اندر. نبی پاک دا لباس کیسا حدیث دے اندر. نبی پاک دا رہنا کیسا حدیث دے اندر. نبی پاک دا جوتا کیسا حدیث دے اندر. نبی پاک دی داڑھی کیسی حدیث دے اندر. نبی پاک دا چلنا کیسا حدیث دے اندر. نبی پاک دا اخلاق کیسا حدیث دے اندر. نبی پاک دا کردار کیسا حدیث دے اندر. نبی پاک دا مسکرانا حدیث دے اندر. نبی پاک دا رونا حدیث دے اندر. نبی پاک دا چلنا حدیث دے اندر. نبی پاک دا پھرنا حدیث دے اندر. نبی پاک کھاندے کس طرح حدیث دے اندر. نبی پاک پیندے کس طرح ایک حدیث دے اندر. نبی پاک سجدہ دی کیفیت کی حدیث دے اندر. نبی پاک دی بیویاں دا ماحول کی حدیث دے اندر. نبی پاک دی بیٹیاں دا ماحول کی حدیث دے اندر. اور سرکار دی جلوت حدیث دے اندر. نبی پاک دی خلوت حدیث دے اندر. رہنا سہنا حدیث دے اندر. نبی پاک دی چھوٹی تو چھوٹی حرکت حدیث دے اندر. اور اتنا بڑا ایونٹ وہ حدیث سے ملتا ہی نہیں ہے. کیوں جی قابل ایک اور غار دا غالباً حضرت زمہ دی حدیث ہے. نبی پاک دی داڑھی کالی سی. سرکار دی داڑھی کیویں دی سی کالی. ایتھے وال سن سفید کوئی 7 کہندا کوئی بہتے کہندے نے جس طرح شمال ترمذی چ 7 یا بہت. نبی پاک انہاں نے بھی رنگ دے سی یعنی رنگ حاصل ہویا. تسی دیکھو کہ 7 وال نے حدیث نے وہ بھی دسیا ہے. سرکار دی داڑھی سفید نہیں کئیاں نوں زیارت ہوندی نبی پاک دی
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾੜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਸਫੈਦ ਸੀ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਸਫੈਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਸਫੈਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਗਲ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਤੌਰ ਦਲੀਲ ਕਿ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਫੈਦ ਨੇ, ਹਦੀਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਆ ਮਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਦੀਸ ਨੇ ਦੱਸੇ ਬਈ? ਇੰਨਾ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਤੇ ਹਦੀਸ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰਅ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ। اور محبت تا ہے نا کہ جڑا جڑیاں چیزاں نبی پاک ختم کرنا ہے تسی بھی ختم کر دیو۔ آؤ ذرا توجہ کرنا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے عرض کر رہے ہیں، ذرا غور کرنا۔ 12 ربیع الاول والا دن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنی پریشانی دے اندر نے، کیویں دی محبت ہے تینوں پریشانی نہ آئے، کیویں دی محبت ہے تینوں ٹینشن نہ آئے، تینوں نبی پاک دی وفات دا دکھ نہ ہوئے۔ پیدائش دے اندر تے اختلاف ہی، پر وفات دے اندر تا کسے نوں کوئی اختلاف نہیں۔ نبی پاک دے دن فوت ہوئے نے، تینوں ٹینشن۔ کہے دا ابا فوت ہوندہ ہے، کہے دی اماں فوت ہوندی، سالانہ ختم ہوندہ ہے۔ میں تیرے ابے نو کنے سال ہو گئے نے؟ 38 کو سال ہو گئے نے۔ میں تینوں ابے دی موت نہیں بھولی، یہ جی کوئی شاید بھولنا رہی ہے۔ 38 سال ہو گئے نے، سالانہ ختم، پیو دا دعانا، تینوں پیو دی موت نہیں بھولی، نبی پاک دی بھول گئی ہے۔ سرکار مدینہ دی کس طرح بھول گئی؟ کنے بابیاں دا عرس ہوندہ ہے جی، 200 سال تو لگ رہے ہیں، انہاں دی وفات تو انہوں یاد ہے، نبی پاک دی کیوں نہیں یاد ہے؟ چلو منیا بھائی تسی بڑے سال کر لے، ان کو 4 دن وفات بھی منا کے دیکھو، دکھ بھی کر کے دیکھو، یہ بھی محبت ہے، یہ بھی محبت ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرمانا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے 12 ربیع الاول کیویں دا گزریا، ذرا توجہ کرنا، ذرا غور کرنا۔ نبی پاک دی بیٹی فاطمہ تے 12 ربیع الاول کیویں دا گزریا، ذرا غور کرنا۔ وَأَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا سَقُلَ النَّبِي مومنہ دی ماں جناب حضرت انس آدھنی پاک پیغمبر محمد رسول اللہ یتغساہ، جدو نبی پاک دی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، نبی پاک نو بے ہوشیاں آ رہی نے، نبی پاک بار بار بے ہوش ہو رہے نے، جدو حضرت فاطمہ نے میں کے آئے فقالت فاطمہ، آخر ابو سن نبی پاک حضرت فاطمہ دے، اور بیٹیاں دی محبت بھی انوکھی ہوندی ہے۔ باپ بھی پھر کائنات دا امام ہے سی، نبیاں دا نبی ہے سی، امام الانبیاء ہے سن۔ اے فاطمہ جدوں ویکھیا تے آندیاں نے واہ قرب ابی، میرے ابا جی دیاں بے قراریاں، میرے ابا جی دیاں ٹینشناں۔ سرکار نے جدوں نبی پاک نے اپنی بیٹی دی ٹینشن ویکھی ہے تے پریشانی ویکھی ہے، اور 12 ربیع الاول والے ذرا توجہ دے کرو، میں 12 ربیع الاول دی گل پہ کرنا، تے حضرت فاطمہ نو سرکار مدینہ نے فقال لہا لیس ابی کے کرب بعد اليوم، نبی پاک نے بیٹی اج تو بعد تیرے ابے نو بے قراریاں نہیں ہون گیاں، اج تو بعد تیرے ابے دیاں ٹینشناں ہی مک جانیاں نے، اج تو بعد تیرے ابے دے سارے دکھ ختم ہو جانے نے، جڑی تو ٹینشن بھی لینی ہے واہ قرب یا ابی علی، اے ساری ختم ہو جانی ہے۔ فلما پھر او ویلا آیا، پھر او گھڑی آئی کہ سرکار دی روح پرواز ہو گئی، تے حضرت فاطمہ دیا نے واہ ابادا، ابا جی توڑیاں تے دعاواں قبول ہو گئیاں نے، واہ ابادا من جنت الفردوس مأوا، اللہ نے تو انو جنت والا ٹکانا عطا کر چھڑیا ہے۔
آدیاں نے ابا جی ہن اسی جبریل نوں بھی دس دیاں گے اج تو بعد ابا جی والا دروازہ بند ہو گیا ہے اج تو بعد وحی دا سلسلہ ختم ہو گیا ہے ایتھے تے جبریل ورگے بھی پریشان نے نبی پاک دی بیٹی بھی پریشان ہے نبی پاک دی بیوی بھی پریشان ہے 11 دن 12 ربیع الاول دا ہوئے اور فاطمہ دے ہنجو نہیں تھم دے فاطمہ دیاں بے قراریاں نہیں جاندیاں آندیاں نے ابا جی میں جبریل نویں دسانگی وہی والا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور جدو نبی پاک نو صحابہ نے دفن کیتا ہے آج صحیح بخاری دے اندر آندیاں نے یا انس دسو تے صحیح او جڑے چہرے نال تسی انیاں محبتاں کر دے سو انہاں پیار کر دے سو صدقے واری جان والے سو اپنیاں جانا قربان کرنے والے سو دسو تے صحیح اج جو چہرے تے توڑا مٹی پان نو کمیں دل کیتا ہے اے فاطمہ دی کفیت انج دی ہے ساڑھے پاکستان دی کفیت ذرا نوٹ کر آپ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ بلکہ ہن تے کدے جانا نہیں پیندا اگے فیصلہ بات رہی دا سی تو کدے جانا مین پور بازار ویکھنا بھی یار تے کی بخنڈ بنا ہے وہ جو بازاراں تے جانا تے محسوس ہونا بھی یار غلطی کر لی آ کے وجہ اتھے پاجی زرک بڑک کپڑے پائے ساڑیاں بیٹیاں ساڑیاں تیاں میک اپ اتھے جڑیاں پہاڑیاں پوڑیاں بنے منڈے شنڈے بیٹھے لفنڈر سارے ہن کڑیاں ویکھنا تے لفنڈراں دا کام کی ہوندا ہے پھر دسو نا ذرا اے چنگا دین ہے بھائی اے کیسا ربیع الاول ہے ہن نعتاں والیاں بیبیاں آ گئیاں نے پاجی وہ نعت بھی ایویں نہیں پڑھ دیاں چنگا کو چپا چپا میک اپ کر کے آؤندیاں نے پھر آگو نہ پڑھ دیاں مولانا فرما رہے ہیں میرے بھائی عبدالباری ذوق صاحب ملتان جگلے حور بھی بناؤں دے نے اگاں تو کسی لبنیاں نہیں اتھے بنا بھائی ہو خدا دا خوف کرو کیسے چکر سے پہ گئے ہو تسی دسو یار ابن خزیمہ دی حدیث ہے نا تسی دسو بھی یہ ملاد کیویں شریع ہو سکتا جن دے چینے کم غیر شریع ہے چھنکنا ہے اس میدان دے اندر ٹمکہ میدان دے اندر ڈانس بھی اس چکر دے اندر نچنا بھی اس چکر دے اندر او بھائی سرکار دا صحیح دین سمجھو ابن خزیمہ دی صحیح حدیث ہے کہ نبی پاک نے صحابہ نے ایک دن مسئلہ پوچھا کہ ایو شیئن خیر للمرعہ دسو عورت لی سب تو بہتر چیز کیڑی ہے سارے صحابہ چپ ہو گئے کسی نے جواب نبی پاک نے کہا دس دو کوئی مسئلہ نہیں وہ دور چنگا سی سانو تو مسئلہ نہ ہے میرا تر مان لئی پھرنا تینوں مسئلہ تو ہوتا کوئی نہیں سانو موقع تے مسئلہ نہ آئے تو سانو تک لپڑڑیوں لا دیں دینے یہ مولوی تو کتوں پڑھیا تینوں مسئلہ ہی نہیں آیا اور پاجی مولوی کڑا کمپیوٹر رہے کدھی نہیں دین چاہا کل دس دے گا تحقیق کر کے دس دے گا پرسوں دس دے گا ٹوچلان لڑو تو صحیح ہے نا یہ بندہ کہوے پاجی کل دساں گے نہیں پانے ابھی باؤ کل نو دسیو حضرت علی کار گیا ٹینشن تے پھر بیوی نیک ہوئے تے پھر اگو بی بی فاطمہ ہوئے انہیں چہرہ ویکھ دیں ہی دستا علی خیر ہے آج بڑی ٹینشن سے ہو انہیں آگے سرکار نے مسئلہ پوچھا سمجھا ہے کوئی نہیں مسئلہ کیا ہے ایو شیئن خیر للمرعہ کہ دسو عورت لی سب تو زیادہ بہتر چیز کیڑی ہے بہتر چیز کیڑی ہے انہوں نے لکڑا کسو کس میں دس نہیں ہے نجی تسی دسو فرمایا کہ لا یرین الرجال ولا یرونہن مرد عورت نو نہ ویکھے عورت مرد نو نہ ویکھے عورت لیے اس تو بہتر کوئی چیز ہی نہیں ہے وقرن فی بیوتکن لا یرین الرجال ولا یرونہن عورت مرد نو نہ ویکھے تے مرد آ گیا ہے دور بے حجابی کا دیدار یار عام ہوگا اتھے تے باجی فیس بک تے ویکھو جیڑی کوئی آن دی ہے اگلے دن خرے کنے وہ فیس بک تے لائی سی مسیطے ہی بیبیاں نچی جاندیاں نے پتہ نہیں میں کہ کتھوں کملی قوم آئی ہے مسجد چاہیے تسی دسو کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لے کے اتنی بے دینی کرو گے سرکار دے نام دی اتنی توہین کرو گے کہ ہندو ازم مستہ چلے آؤ گے جوان انہوں پوچھو بھی بیبیاں نو تسی ساڑیاں ماما جے ساڑیاں پہنا جے اپنے آپ نو کنٹرول کرو اپنا جسم بھی ویکھو کس طرح نچ رہے ہو تسی کوئی پردہ شردہ نہیں ہے اتھے دی عورت مرد نو نہ ویکھے مرد عورت نو نہ ویکھے ایتھے فیس بک دے روز سارا کچھ ویکھو کی دیئے ملاد دے ناتے سب ٹھیک ہے بھائی جس دے اندر اتنا غیر شرعی کم ہو رہے ہو کس طرح صحیح ہو گیا ہے آؤں ذرا توجہ فرماؤ
امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے جنہاں سچیاں محبتاں کیتیاں نے سچا پیار کیتا ہے آ ویکھنا ایسے کسی نے آکھو نا پا جی یہ کام غلط ہے چھڑو مثال دے طور تے کسی نے بتا کہ پا جی بزرگ جے غصہ نہ کر جان داڑھی سرکار دی سنت رکھیا کرو مولوی جی دعا دو کرو پھر میں بھی اندھا دعا نال کی تعلق ہے یار کو سمجھا میں نو بھی داڑھی رکھنی تو نبی دی سنت دعا نال کی تعلق نہیں تھی دعا کرو اللہ توفیق دے گا میں ہونتے ساڑھے بھی چٹے آگئے تو انہوں اجے توفیق نہیں ملی بڑے چرد دل دعا کری جانے ہیں پتہ نہیں کنیاں کراؤ گے یعنی کچھ لوگ جو محبت دی گال آئے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عقیدت ساڑھی عقیدت بھی بڑی ہے ہاں اس حد تک عقیدت رکھنے ہیں جڑی طبیعت دے موافق ہوئے سنت کیڑی چنگی لگ دی جڑی طبیعت دے موافق ہوئے جنہوں ذہن اکسپٹ کرے تو انہوں مثال دے وہاں تے سمجھ آ جائے شاید انہوں آدھے یہودیت تومنون ببعض الکتاب تکفرون ببعض جنہوں دل کرے مننے جنہوں دل کرے چنگی لگے من لو اے سنت ہے مثال دے طور تے کوئی بندہ سی نا جی وہ اپنے پیر صاحب نال تے مرید صاحب کٹھے کمرے جو بیٹھے تو کمرہ سی کچا بارش بڑی ہوئی وہ جو بارش ہوئی نا تو سارا اتھو ایک جہاں تو لیک ہویا تو کھپا تے وگن لگ گیا انہیں آکھا مریدہ انہوں کسی طریقے بند کر رہے تو اپا ڈوب جائیں گے جنہ پانی ہوندہ ہے انہیں سرکار اتے چڑھنا بھی کوئی کام نہیں تے بند کرنا بھی کوئی کام نہیں تو اڈر رنگیاں نیک پاک روحاں تھلے بہن میرے رنگا اتے چڑھے میں نے تو گستاخی جی لگ دی کام نہیں چنگا انہیں آ گل تے تیری صحیح ہے پیر صاحب نے لنگوٹا کسیا چھاتے چڑھے بند کر کے تھلے آ گیا بارش بھوک بڑی لگ دی انہیں آکھا مریدہ کوئی روٹی شوٹی دا صاحب لائیے بھوک بڑی ہے روٹی پکا انہیں سرکار روٹی پکانی بھی کیڑا کام ہے میں تو بے نماز جا بندہ بے دین جا انہیں پلیت ہتھا نال میرے رنگا آٹا گنے تو اڈر رنگیاں نیک رومہ بے نمازاں دے ہتھوں کھان میں نے تو صحیح نہیں لگتا انہیں آگے بھی تیری گال صحیح ہے پیر صاحب نے سالن بھی پکاتا روٹی بھی جو تو دسترخوان لایا نا انہیں عام ریدہ کھا لئیے انہیں سرکار ایڈا بھی گستاخ نہیں کہ تہاڈی کوئی گل بھی نہ مننا اسی بھی نبی پاک نے اسی طریقے ہی مننے ہیں بھی ایڈے بھی گستاخ نہیں کوئی گل بھی نہ منی ہے کوئی من بھی لینے ہیں اجی میں شادی بیاہ تے ماشاءاللہ کے پیچھے بڑے نمازی نموجی یہ وہ فلان ٹیم سب کچھ مننے ہیں جو تو کسی باہر ایونٹ ہوئے پھر سارا کوئی لا کے اتھے رکھ دینے ہیں کوئی مننے ہیں نا آؤں ذرا توجہ فرماؤ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کفیت 12 ربیع الاول والے دن کیویں دیئے میں گزارش کی تھی ذرا غور کرنا ترمذی دے اندروں صحیح بخاری دے اندروں اور بی بی فاطمہ انہاں دی کفیت کی ہے میں گناہگار نے عرض کیتا ہے صحیح بخاری دے اندروں ذرا غور کرنا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یار غار دی بات پہ کرنا سفر دے ساتھی دی بات پہ کرنا حضر دے ساتھی دی بات پہ کرنا قبر دے ساتھی دی بات پہ کرنا جدو حضرت نبی پاک فوت ہوئے نے حضرت ابو بکر تشریف لے کے آئے دخل النبی بعد وفات ہی نبی پاک دی وفات تو بعد آئے کہ سرکار فوت ہو گئے تے حضرت ابو بکر دی کفیت ویکھنا حضرت ابو بکر دی محبت ویکھنا فوضا فأمہو بین عینیہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو قریب ہوئے نے وَوَسَعَ یَدَیہی عَلَى سَائِدَیہی اللہ دے نبی تے چکے نے اپنے ہاتھ نبی پاک دے بازوان تے رکھے نے اور اپنا ہونٹ نبی پاک دی پسانی دے درمیان رکھے آئے اور حضرت ابو بکر صدیق روئی جا رہے نے نالے بوسے دیتی جا رہے نے نالے فرما دے نے واہ نبیہ واہ صفیہ اللہ دے نبی دے بارے آن دے نے واہ خلیلہ بار بار آن دے نے حضرت ابو بکر کے ہائے میرے نبی ہائے میرے خلیل ہائے میرے نبی ہائے میرے دوست بار بار جملہ دہرا رہے نے ایک کفیت 12 ربیع الاول والے دن نبی پاک دے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق دیئے نبی پاک دے قبر دے ساتھی دی کفیت سفر دے ساتھی دی کفیت حضر دے ساتھی دی کفیت
انج چکے ہوئے نے تے ہونٹ نبی پاک دے جناب پسانی تے رکھے ہوئے نے آندے نے واہ نبیہ واہ صفیہ واہ خلیلہ بار بار جملہ رپیٹ میں کر دینے آیارہ غور کرنا اس دن حضرت ابو بکر بھی پریشان نے حضرت جناب فاطمہ بھی پریشان نے حضرت عیسیٰ بھی پریشان نے اور جناب انصار بھی پریشان نے مہاجر بھی پریشان نے حضرت جناب عبداللہ بن عباس آنے لے اسی انصاریاں دے کوڑوں لنگے تے انصاری جناب گلہ کر دینے تنالے رون دینے اسی آکھیں رون دے کیوں ہو آدھنے نبی پاک دیاں سوپتاں یاد آ رہیاں نے نبی پاک دیاں گلہ یاد آ رہیاں نے اب 12 ربیع الاول والا دن مدینے تے بڑا باری ہے سی مہاجرین بھی بڑے پریشان نے انصار بھی بڑے پریشان نے میرے نبی بھی پریشانی دے اندر روح پرواز کی تھی ابھی بھی فاطمہ بھی پریشانی دے اندر ابو بکر صدیق بھی پریشانی دے اندر اور صحیح بخاری دے اندر حضرت عمر دی تے پریشانی سارے نالوں بڑی سی اللہ کے بڑے طاقت والے انسان بڑے دلیر بندے سن بڑے بہادر بندے سن پر نس دن نبی پاک دنیا تو گئے حضرت عمر دیاں بہادریاں تے جرتاں بھی جواب دے گئیاں تلوار میان چو باہر آ گئی ہے کہ جڑا بندہ آکھے گا میرے نبی فوت ہو گئے نے فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی آدھنے کوئی بندے کو اے آواز نہیں سننا چاہتے حضرت مختصر کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر تشریف آئے اور منبر تے جناب جلوہ فروز ہوئے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دی کفیت دے وے کہ میرے نبی دے بارے کو بندہ اندہ کلام نہ کرے جناب حضرت ابو بکر نے خطبہ شروع کیتا ہے کہ لوگو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت نالے پڑھ دینے وما محمد اللہ رسول آدھنے جدو نہ پوری ایت پڑی عمر آدھنے میں نو انج لگدا سی اے ایت ہونے نازل ہوئی ہے جدو میں خطبہ سنیا آدھنے حتی احضیتہو الالارض میریاں لتاں جواب دے گئیاں میں گوڑیاں دے باہر زمین دے ڈگیا میں نو یقین ہو گیا کہ میرے محبوب فوت ہو گئے اے 12 ربیع الاول حضرت عمر فاروق دے ساڑھا تا باجی اگر بتیاں آڑا ہے موم بتیاں آڑا ہے چراغاں آڑا ہے روشنیاں آڑا ہے فضول خرچی آڑا ہے وہ تو اٹھے کولے انہیں پہنے کہ غریب نے دوائی دوئی لے دو ساری دنیا بمار بمور ہے کہ تھی بہن دا پریڈ کرا دے کہ تھی بہن دا ویاں ہی کرا دے فلانی تھاں دے انہیں لاکھ لگا انہیں کروڑ لگا نالے پھر مقابلہ دے کام ہوندہ ہے نا پھر بعد جو رزلٹ بھی آندہ ہے بھی فرسٹ کتھوں لوگ آئے پشاور جو چند کتے چڑھے آئے ملتان دے اندر باولپور اندر کراچی اندر سب تو وڈا کتے جناب ایونٹ ہویا ہے انہیں نا پرسا یار کسے غریبہ نو دیو لوگوں نے روٹی نہیں لب دی اس دور دے اندر عجیب کفیت ہے عجیب کنڈیشن ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ آخری بات امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میں گناہگار نے عرض کیتا گلتے 12 ربیع الاول دی بکرنے اور جنہاں نے محبتاں کیتیاں نے ایتے تسی آنکھوں بھی خلاف شرع کم نہیں چھڑ سکتے بینسری وجان والا بینسری نہیں چھڑ سکتا چھنکڑا وجان والا چھن چھن نہیں چھڑ سکتا ٹول کی وجان والا ٹول نہیں چھڑ سکتا جناب تبلا سرنگی وجان والا تبلا سرنگی نہیں چھڑ سکتا قوال اپنی قوالی نہیں چھڑ سکتا پر نبی پاک نے جنہاں سچا پیار کی ذرا غور کرنا ذرا فکر کرنا ذرا تدبر فرمانا ابو داؤد چ لکھیا ہے کہ سرکار نے نعم الرجل خریم الاسدی کہ لولا طول جمته وَإِسْبَالُ أَدَارِهِ نبی پاک نے خریم اسدی بندہ
تے بڑا چنگا ہے اگر اندے وال موڈیاں تو تھلے نہ جاون تولے جمعہ نہ ہون بندہ تے بڑا چنگا ہے اگر اندی سلوار گٹیاں تو اتے ہوئے اب محبت انو آدھے نے عقیدت انو آدھے نے چاہت انو آدھے نے پیار انو آدھے نے جدو خریم مستی نو پتہ لگائی تیرے طرح دعاواں نہیں کرائیاں توفیقہ نہیں منگیاں اللہ دے نبی دے پروانے نے محبت دا اظہار کیتا جو میں کرن دا حق ہوندہ فَأَخَذَ سُفْرَةً انہیں چوری پکڑی تکوال کٹ کے کنہ دی لو دے برابر کر چھڑے نے اور اپنی چادر تے سلوار چکی ہے علاوہ انصافی ساقی اتھی پڑلی تک کر چھڑیے پھر ساری زندگی تھلے نہیں آہن دی تھی اور ساڑیاں محبتہ سانو ساری عمر لٹائیں ساڑے کم نہیں آئیاں ساری عمر اسی اپنے بال ہی نہیں ٹھیک کر سکے گتا ہی نہیں ٹھیک کر سکے لٹائیں نہیں ٹھیک کر سکے اور شلواراں گٹیاں تو اتے تک نہیں کر سکے دعویٰ محبت تک کر دیو عقیدت تک کر دیو چاہت تک کر دیو مودت تک کر دیو پیار تک کر دیو الفت تک کر دیو انس تک کر دیو آدھرہ ایک اور حدیث کتاب اللباس ابو داؤد دے اندر نبی پاک دا پروانہ ہے محبت نواندے نے عقیدت نواندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم نبی پاک دے پروانے نے چادر لئیے اور چادر بھی جوگیے رنگ دیئے اور جوگیہ رنگ میرے نبی نو پسند نہیں سی ایتے کئیاں نے ٹوپیاں بھی جوگیے رنگ دیاں کپڑے بھی جوگیے رنگ دے تے نبی پاک نے اس رنگ تو نفرت ایسی ہلکا گلابی جوگیہ رنگ تے نبی پاک نے کی فرمایا جدو عبداللہ تے چادر میں کی سرکارہ دینے ماں ہاں اور عبداللہ رمج سراس ہے نبی پاک نے کوئی گہرا نوٹس نہیں لیا اشارہ کیتا ہے مہازا عبداللہ اشارہ سمجھے اشارہ دیاں گلہ کر دیو ایتا تو بخاری کھول کے رکھو بھی آپ پاڑھ آنے میں تحقیق کرانگا بھی بخاری دیاں ساری ہیں صحیح نے تو کی تحقیق کرنی ہے سخل خطبہ کتاب اللہ سید البخاری اجے بھی تنوں کو مسئلہ ہے وہ جی ایتھے تو بخایاں یقین نہیں ہوندہ اتھے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے مہازا سرکار نے ماڑا جائے اشارہ کیتا ہے انہیں محبت کمال دی کی تھی ساڑھے طرح نہیں ویکھاں گے سوچاں گے تحقیق کریں گے مولوی جی باجی تحقیق کرو کو ابو داؤد چے حدیث آگی ترمذی چے آگی نسائی چے آگی ان دی سند چیک کر لو باجی کس ان دی سند چیک کرو بخاری دی بھی سند چیک کرو گے مسلم تے بھی تحقیق کرو گے عجیب لوگ ہو یار امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھنے تے نبی پاک دے پروانے نو پتہ لگیا کہ میری چادر سرکار نو چنگی نہیں لگی اور جلدی نال گھر پہنچیا ہے احرق تو انہیں اگلا کے سار جھڑیے اور دوبارہ سرکار دی خدمت چیا انو محبت آنے انو عقیدت آنے اگر سار نال محبت کرنی ہے تے انج دی محبت کر آجڑیاں چیزاں تو نبی روک کے نیڑے نہ جاویں انو محبت آنے نبی پاک کا میں نے کینٹی دا وجانا سادے نیڑے نہ جاویں انو محبت آنے نے نبی پاک کا میں نے ٹھول کی وجانا بھی حرام میں نیڑے نہ جاویں انو محبت آنے نے تے نبی پاک دے کو لایا ہے تے سرکار آنے نے ماں صلاتا بی صوبی کا نبی پاک میں نے عبداللہ او تیری چادر دا کی بڑے آئے نظر نہیں آ رہی آدھا سونیا احرق تو انہوں تے میں اگلا کے ساڑ چھڑے آئے سرکار آدھنے ساڑے نا اور کار دے اندر کسے عورت نو دے میں ان دے کم آ جاندی پر سرکار دا پروانہ دا میری محبت تے عقیدت تے چاہت نے کم گیتا ہے جڑی چیز میرے محبوب نو چنگی نہیں لگ دی او نظر ہی نہیں آنی چاہیے دی اینو باجی محبت آن دینا اور ساڑھا دا صحابے لائیاں کدرے بدائیاں کدرے ساڑھا دا میں نبی پاک نال ماڑا ماڑا ٹچ ٹچ دینے نا سونا سونا للینے
محبت دا پتہ ادو لگے گا جدو سرکار دی اتباع دا والا آئے گا، منن دا ویلا۔ تو خیر میں ربیع الاول دے والے نال اور محبت دے والے نال دو چار گزارشات کی دیا۔ نمبر 1، 12 ربیع الاول نو میرے محبوب دی کفیت کی ہے میں دسے ہے، سرکار دی صاحبزادی دی کفیت کی اور پریشانی کی ہے 12 ربیع الاول نو میں دسے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق دی پریشانی کیا ہے 12 ربیع الاول ہے۔ حضرت عمر دی پریشانی کیا ہے 12 ربیع الاول ہے۔ انصار مہاجرین کنے پریشان نے 12 ربیع الاول ہے۔ تیز نبی پاک دی وفات سے اختلاف نہیں، پیدائش سے ضرور اختلاف ہے۔ اور جو دو چار میں باتیں کی تھیں اللہ عمل اور سمجھی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔